لیکن جس انداز سے آج تعلیم دی جاتی ہے اس میں وہ اخلاص نہیں، بلکہ اپنے ایک مخصوص نقطۂ نظر کو پیش کرنا ہے، اپنی پارٹی نئی بنانی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ دیکھیں رسول اللہ پر درود شریف پڑھنا باعث ثواب ہے کہ نہیں؟ بولیے ثواب ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کی گیا، جس وقت چاہے جس انداز میں بھی بیٹھ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر فرقہ واریت میں آ جائے کہ ایک فرقہ ہر اذان کے بعد درود شریف پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایک فرقہ کہتا ہے یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم لاؤڈ سپیکر پر یہ الصلاۃ والسلام پڑھیں؟ دل میں پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں، اگر نہ بھی پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اذان سے پہلے کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافی مسئلے، ان میں آ کر ہم نے پارٹیاں بنا لی ہیں۔ جو نہیں پڑھتے، ایک طبقے نے اس کو علامت سنیت قرار دیا کہ نماز اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا ضروری ہے، جو نہیں پڑھے گا وہ سنی نہیں ہے۔ ایک فرقہ نہیں پڑھتا۔ اب آپ اس چیز کو کیوں فرض کرتے ہیں کہ آپ ضرور پڑھیں؟ جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے، اگر پڑھ دے، لیکن اگر پڑھ دے تو دوسروں کو بھی برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ وہ صلاۃ و سلام ہی پڑھ رہا ہے نا، کچھ اور تو نہیں پڑھ رہا۔ تو اتنی تنگ نظری، اس قسم کے فروعی مسائل، اسی سے دہشت گردی جنم لیتی ہے، فساد جنم لیتا ہے، نفرت جنم لیتی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے سے قریب ہونے کے بجائے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ سہرا کن کے سر پر ہے؟ علماء کے سر پر۔ یہ پوچھا جائے گا علماء سے، عوام سے نہیں، کیونکہ عوام ہی عوام کو علماء سکھاتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار علماء ہیں، چاہے وہ کسی مسلک کے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اعتدال پیدا کریں، اپنی گفتگو میں، اپنے رویے میں اعتدال پیدا کریں۔ جو رسالت پناہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات میں ہمیں اعتدال کا ایک معیار دیا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کو اعتدال سے میں رکھو اور اس کو بیان کرو، لوگوں کے لیے تنگی مت بناؤ، آسانی پیدا کرو۔ دین جو ہے وہ آسانی ہے، دین تنگی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نماز ہوتی ہے، میں ایک چھوٹی باتیں کرتا ہوں، یہ عام باتیں ہیں مگر اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس خط آتے ہیں، کیس آتے ہیں، بندے آتے ہیں، پھر ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ جناب مسجد میں نماز ہو گئی، اب سب نے اونچا اونچا کلمہ شریف شروع کر دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب یہ کلمہ بدعت ہے، اونچا کیوں پڑھتے ہو؟ بھائی کلمہ شریف پڑھنا، کلمے کی وجہ سے تو انسان مسلمان ہوتا ہے۔ اگر کلمہ پڑھ دیا تو آپ کو کیوں تکلیف ہوئی؟ اللہ کی توحید بیان کی گئی، حضور کی رسالت بیان کی گئی، اس میں کون سے اختلاف کی بات ہے؟ لیکن میرا اپنا ذاتی موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نماز سلام پھرنے کے بعد، فرض پڑھنے کے بعد لوگ کئی بعد میں آتے ہیں، انہوں نے سنتیں رکعتیں پوری کرنی ہوتی ہیں، تو اگر اونچا اونچا کلمہ شریف پڑھا جائے تو لوگ بھول جاتے ہیں، نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر کلمہ نہ پڑھا جائے اونچا تو جو لوگ باقی جنہوں نے نماز پڑھنی ہے ان کو تاکہ خلل پیدا نہ ہو، تو یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ لیں کہ آپ کے کان سن لیں، اتنے بھی کافی ہے۔ ہمارے ہاں گولڈا شریف میں کلمہ شریف اونچا نہیں پڑھا جاتا۔ پیر میر علی شاہ صاحب کے دور سے یہ پرانا جو معمول چلا رہا ہے، بس وہ آہستہ سب پڑھتے ہیں ہم سب۔ صبح کی نماز میں یعنی وہ بھی بعد میں شروع ہوا، لیکن بہرحال بزرگوں کا، بزرگان سلاسل چشت کا، سلسلہ چشت کا، مشائخ کا جو ایک معمول تھا، اس میں یعنی تھوڑی دیر کے بعد تقریباً 7، 8 یا 10 منٹ نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد 10 منٹ تقریباً خاموشی سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پہلی دعا، 3 دعائیں ہوتی ہیں ہمارے سلسلہ چشتیہ میں صبح کی۔
صبح کی نماز جو ہے، تو اس میں پہلے کلمہ شریف، پھر الصلاۃ والسلام علیکہ دوسری دعا میں، اس کے یعنی دعا سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے اونچا، اس وقت نماز سب لوگ پڑھ چکے ہوتے ہیں، پھر تیسری آخری دعا ہوتی ہے۔ اس قسم کی اگر یعنی ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ لوگ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، تو یعنی ایک آسانی پیدا کرنی